21واں پارہ آیت نمبر 42 19ویں پارے کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے قوم سمود کی طرف اخاہم صالحا، ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، اس پر وہ لوگ دو گروہ بن گئے، یختصمون، آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اور آج کی اس آیت پاک میں اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 73، سورۃ الہود آیت نمبر 61، اور اسی طریقے سے سورۃ الشعراء آیت نمبر 141 میں بھی ان کا واقعہ بیان ہوا۔ اور انبیاء کے واقعات صرف یہ قصے اور کہانیاں نہیں، بلکہ بعد میں آنے والی قوموں کے لیے اور ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ پہلی قوموں کا حال دیکھو، وہ تباہ کیوں ہوئیں، اللہ کے عذاب میں گرفتار کیوں ہوئیں، کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، اپنی کتاب اور شریعت کو نہیں مانا، اللہ نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو قوم سمود کی طرف بھی اللہ کریم نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ سورۃ الہود آیت نمبر 61 میں تفصیلی حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ پیچھے گزرا۔ مختصر تعارف قوم سمود کا یہ ہے کہ قوم سمود ایک مشہور قبیلہ ہے کہ جس کو ان کے جد امجد سمود کے نام کی مناسبت سے سمود کی بستی کہا جاتا ہے۔ سمود اور جدیس یہ دو بھائی تھے، اور ان کا شجرہ نسب جدیس اور سمود، ان کے والد کا نام ہے عاصر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ان کی 3 پشتیں ہیں قوم سمود کی، تو یہ بھی قوم سمود بھی بتوں کی پجاری تھی، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ اللہ پاک نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت صالح علیہ السلام کا شجرہ نسب حضرت صالح بن عبید بن ناصح بن عبید بن خاور بن سمود بن عاثر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اللہ کی توحید کی،
فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم والو ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ اور ان لوگوں نے کہا، قوم سمود نے، کہ ہم تب آپ کی بات مانیں گے کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیں کہ یہ پہاڑی ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، اس سے آپ ایک اونٹنی لے کر آئیں، اس سے پیدا ہو، اور ہو بھی وہ گابن اونٹنی جو فوراً بچہ دے دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اس پہاڑ سے گابن اونٹنی نکلی اور اس نے فوراً بچہ بھی دیا، اور اس کی باری مقرر کی گئی کہ ایک دن پانی یہ ساری اونٹنی پی گی اور باقی ایک دن جو ہے یہ ساری قوم والے پانی لیں گے، اور لوگ اس سے تنگ آ گئے۔ معجزہ دیکھ کر بھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے، لیکن اکثر لوگ کافر ہی رہے، اور چونکہ یہ ایک دن کا سارا پانی پیا کرتی تھی، لوگ کافر جو لوگ تھے وہ تنگ آ گئے۔ سردار کی ایک بیوی تھی جس کا نام انیزہ تھا، اس بوڑھی عورت تھی، اس نے کہا قدار بن سالف کو کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، میں اپنی بیٹیوں میں سے جس پر تو ہاتھ رکھے گا میں نکاح بھی کراؤں گی، تو ایسا کر کہ اس اونٹنی کو کہیں کنارے لگا دے، مار دے اونٹنی کو۔ اور اس نے لالچ میں آ کر اونٹنی کو مار ڈالا۔ کذبت ثمود بطغواہا، اور اس نے فعقروہا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اونٹنی کو مار ڈالا، اور بچہ پہاڑ کے اوپر بھاگ گیا، جبکہ جو اونٹنی تھی، اور اس کو مار دیا ان لوگوں نے۔ اب چونکہ ایسا معجزہ جو فرمائشی معجزہ ہو، اس کے بعد اگر وہ لوگ ایمان نہ لائیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے بھی فرمایا تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن تک تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، تمہارے اوپر 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اب جب قوم والوں نے یہ سنا تو قوم والوں نے کہا کیوں نہیں صالح علیہ السلام جو عذاب کا کہہ رہے ہیں، ہم ہی حضرت صالح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہی مار ڈالتے ہیں۔ اور یہ قوم کے 9 افراد جو تھے بڑے غنڈے قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم ماریں گے، اور یہ لوگ رات کو نکلے کہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو رات کو قتل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے راستے کے اندر ہی ان پر پتھروں کی بارش کی اور ان سب کو مار دیا۔ 3 دن گزرے اور 3 دن یہ لوگ انتظار کرنے لگے۔ اتوار کا دن آیا، جمعرات والے دن حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 3 دن آج کے بعد سے حساب کر لو، 3 دن فائدہ اٹھا لو، جمعرات، جمعہ، ہفتہ۔ پہلے دن ان لوگوں کے جو چہرے تھے وہ زرد ہو گئے، اور جمعے کے دن ان لوگوں کے چہرے سرخ ہو گئے، اور ہفتے کو ان لوگوں کے چہرے بالکل سیاہ ہو گئے۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو اتوار کا دن آیا تو دیکھ رہے ہیں عذاب تو کچھ نہ آیا۔ مدت گزر گئی، سارے انتظار میں ہے کہ کہاں گئی حضرت صالح علیہ السلام کی بات، اور سورج نکلا، آب و تاب سے چمکا ہی تھا، آسمان سے اللہ نے چیخ ان پہ مسلط کی، اور زمین پہ اللہ نے زلزلہ برپا کیا، اور جس سے یہ سارے لوگ تڑپ تڑپ کے مر گئے وہیں پر۔ تو یہ مختصر واقعہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو، اور حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو پیغام اللہ کی توحید کا دیا۔ فرمایا ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی،
فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اس پر وہ لوگ دو گروہ ہو گئے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ قال یا قومی، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم والو، لم تستعجلون بالسیئۃ، کیوں جلدی کرتے ہو عذاب کے لیے، کیوں جلدی کرتے ہو برائی کے لیے، قبل الحسنہ، بلائی سے پہلے۔ جب دو گروہ بن گئے، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، آدھے مسلمان ہو گئے، زیادہ تر لوگ کافر ہی رہے، دونوں گروہ آپس میں لڑنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو عذاب سے ڈرایا۔ وہ لوگ آگے حضرت صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے، یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ کہنے لگے اے صالح علیہ السلام، تو بڑے عذاب کی ہمیں دھمکیاں دیتا ہے، لے آنا وہ عذاب اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قال یا قومی، اے میری قوم والو، لم تستعجلون بالسیئۃ، کیوں تم عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہو، قبل الحسنہ، بلائی سے پہلے۔ اے میری قوم والو، اللہ کی رحمت طلب کرنے کے بجائے اپنے اوپر عذاب کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں تم لوگ اللہ سے مغفرت مانگتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم لوگوں پہ رحم کیا جائے۔ جب بھی اللہ سے دعا کرنی ہو، اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سے کبھی بھی عذاب کو نہ مانگا جائے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابی تھے، چند دن آقا علیہ السلام کو نظر نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے فلاں صحابی ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، معلوم کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پتہ چلا وہ صحابی بیمار ہیں اور بڑے کمزور ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کأنہ فرح، گویا کہ ان صحابی کی حالت یہ ہو گئی چڑیا کا بچہ جس کے ابھی پر بھی نہیں آئے تھے۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آقا علیہ السلام عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فرمایا میرے صحابی کیا ہو گیا تجھے؟ فرمایا یا رسول اللہ، میں نے اللہ کریم سے دعا کی ہے۔ کیا دعا کی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، میں نے اللہ سے دعا یہ کی ہے، یا اللہ میں آخرت کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، مجھے دنیا ہی کے اوپر عذاب دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بلا کہاں اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ اے میرے صحابی، تو نے اللہ سے عافیت کا سوال کیوں نہیں کیا؟ اللہ قلتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی، تو نے یوں کیوں نہیں فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرا اللہ مجھے تو دنیا کے اندر بھی بلائی دے، اللہ مجھے آخرت کے اندر بھی بلائی عطا کر، اللہ وقنا عذاب النار،
اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ فرمایا تو نے صحابی یہ سوال کیوں نہیں کیا؟ جہاں اللہ آپ کی دعا عذاب والی قبول کر سکتے ہیں تو وہاں اللہ عافیت والی دعا بھی قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ بعض لوگ غصے میں، بیماری ہوتی ہے لمبی بیماری، بالخصوص ہماری خواتین جو ہیں وہ غصے میں آ کر دعائیں طرح طرح کی عجیب دعائیں کر بیٹھتی ہیں، قبولیت کا وقت ہوتا ہے قبول ہو جاتی ہے، تو اللہ رب کائنات سے انسان کو ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ میری دنیا بھی اچھی فرما، اللہ میری آخرت بھی اچھی فرما۔ جہاں اللہ سے ایک جہان مانگو گے رب وہ قبول کر سکتا ہے، تو رب کی رحمت اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ میرا اللہ کریم تو دونوں جہان کی دعاؤں بھی قبول فرما سکتے ہیں۔ اس لیے انسان کو عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم عذاب کے لیے جلدی مطالبہ کر رہی تھی۔ فرمایا میری قوم والو کیوں عذاب کے لیے جلدی کرتے ہو؟ اللہ سے تم مغفرت کیوں نہیں مانگتے؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے توحید کا پیغام تو سنایا، قوم والوں نے جواب میں آگے سے کیا کہا کہ ہم تیری بات کیوں نہیں مانتے، اللہ سے عذاب کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ کہنے لگے، فرمایا قالوا اطیرنا بک، قوم والوں نے کہا ہم منحوس سمجھتے ہیں نعوذ باللہ آپ کو اے صالح علیہ السلام، وَبِمَن مَّعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کی وجہ سے، اے صالح علیہ السلام آپ کی وجہ سے، آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے ہمارے گھر گھر کے اندر لڑائی ہو گئی ہے، اور اس لیے کہ تو نیا دین لے آیا، تو کہتا ہے بتوں کی پوجا نہ کر، ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے آئے، تو نے آ کے ہمیں لڑا دیا۔ قال، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا طائرکم عند اللہ، تمہاری نحوست کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم لوگ فتنے میں ڈالے گئے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا نحوست ہماری نہیں ہے، بلکہ نحوست تمہارے کفر کی ہے، تمہارے شرک کی ہے، یہ سب کچھ عذاب آئے گا تمہارے کفر کی وجہ سے آئے گا۔ انشاءاللہ آگے واقعہ اگلے سبق میں بیان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔